چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، خلفۂ راشدین میں خلیفہ خامس ہیں۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکابر مسلمین کا قول ہے کہ خلفۂ راشدین پانچ ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے۔ سن 62 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ ان کے والد عبدالعزیز عبد الملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہونے والے تھے، لیکن ان کا انتقال عبد الملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ بن سکے۔ بچپن میں گھوڑے نے ان کے لات ماری تھی، ان کے چہرے پر اس کا زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا، وہ زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کے لات ماری تو ان کے باپ ان کے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور کہتے جاتے، اگر تو وہی داغ ہے دار ہے تو سعادت مند ہے۔ ابن سعد کا قول ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے اس داغدار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل و داد سے بھر دے گا جیسے کہ وہ اس وقت ظلم سے بری ہوئی ہوگی۔ بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے یعنی عمر کے پوتے، ان کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا۔ اس لیے خیال تھا کہ شاید یہی بشارت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصداق ہو، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشین گوئی کہ وہی مصداق ہے۔ ان سے پہلے عام طور سے لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک مثل عمر رضی اللہ عنہ حاکم نہ ہو لے۔ بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علم و فضل اور فقہ فی دین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کے والد نے ان کو عبید اللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا۔ ان کے زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے زید بن اسلم جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم کے بیٹے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بجز عمر بن عبدالعزیز کے اور کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ زید کہتے ہیں کہ وہ رکوع و سجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام و قعود میں دیر نہ کرتے تھے۔ محمد بن علی بن حسین سے کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں بصورت امت واحدہ اٹھیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہونے سے بیشتر نہایت پرتکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علماء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں گے، مگر ان کے پاس آ کر ہم کو خود ان سے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔ جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔
عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کر دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ یہ سنہ 86 سے 93 یعنی 7 سال تک مدینہ کے حاکم رہے۔ کئی مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ امارت مدینہ کے زمانے میں تمام فقہا اور علماء ان کے پاس جمع رہتے تھے۔ فقہائے مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہی کے مشورے سے امورات مہمہ انجام دیا کرتے تھے۔ حجاج کی شکایت پر 93 میں ولید نے انہیں امارت مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا جائے تو حجاج و قتیبہ وغیرہ نے تو ولید کے ارادے کی تائید کی، لیکن دوسرے امراء نے اس کو ناپسند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی علانیہ اور پرزور مخالفت کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کو قید کر دیا، 3 برس تک یہ قید میں رہے، پھر کسی کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ سلیمان بن عبد الملک اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کا بہت شکر گزار و احسان مند تھا، چنانچہ اس نے خلیفہ ہونے کے بعد ان کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ کے خلافت کا پروانہ۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو رجا بن حیات وابق کی مسجد میں گئے، تمام بنو امیہ اور اعیان لشکر کو جمع کیا۔ سر بمہر فرمان ولیعہدی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف سر بمہر فرمان پر لوگوں سے بیعت لی۔ پھر سب کے سامنے اس سر بمہر فرمان کھول کر پڑھا اور لوگوں کو سنایا۔ اس میں سلیمان بن عبد الملک نے لکھا تھا کہ یہ تحریر بندہ الہی امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعد تم کو اور تمہارے بعد یزید بن عبد الملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں تاکہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی طمع نہ ہو۔ اس فرمان کو سن کر ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہ کریں گے۔ یہ ہشام بن عبد الملک جو ہے یہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی ہے، تو اس نے کہا جی ہم بیعت نہیں کریں گے۔ مگر رجا بن حیات نے جرت سے کام لے کر نہایت سختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ہشام یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ عبد الملک کی اولاد اس وصیت اور فرمان کو اپنی حق تلفی کا موجب سمجھتی تھی۔ یہ جو عمر بن عبدالعزیز ہیں یہ عبد الملک کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے بھتیجے ہیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے مرتے وقت اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اپنے کزن عمر بن عبدالعزیز کو بنا دیا۔ تو جب سلیمان بن عبد الملک کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ اس نے ہم میں سے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا اور ہمارے کزن کو بنا دیا ہے تو پھر ان ظاہر بات ہے وہ ناراض ہو گئے۔ عبد الملک کی اولاد اس وصیت اور فرمان کو اپنی حق تلفی کا موجب سمجھتی تھی، لیکن عام طور پر لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پسند کرتے اور آپ کے سوا کسی دوسرے خلیفہ کو ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی عہدی بنا دیا تھا، لہٰذا اولاد عبد الملک کو کسی قدر تسکین بھی ہوئی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلافت پھر ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گی۔ جب رجا نے سلیمان کا مذکورہ وصیت نامہ سنایا تو عمر بن عبدالعزیز خلافت کے لیے اپنا نام سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تحریر کو سن کر اپنی جگہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ رجا بن حیات نے ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھایا اور ممبر پر لے جا کر ان کو بٹھایا۔ سب سے پہلے ہشام بن عبد الملک کو بلایا کہ آ کر بیعت کرو۔ ہشام بن عبد الملک آیا اور بیعت کی۔ ہشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بے خوشی خاطر بیعت کی اور کسی قسم کی چوں چرا نہ کی۔ بیعت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان بن عبد الملک کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن سے فارغ ہو کر چلے تو لوگوں نے شاہی استبل کے گھوڑے لا کر حاضر کیے۔
کہ آپ سوار ہو کر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے میرا ذاتی خچر کافی ہے۔ چنانچہ آپ اسی خچر پر سوار ہو کر اپنے خیمے تک آئے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے جو تقریر کی وہ اس طرح کی تھی: حمد و ثنا کے بعد لوگوں، قرآن مجید کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کسی چیز کو شروع کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں۔ میں مبتدع نہیں متبع ہوں، یعنی میں دین کے اندر نئی چیزیں نہیں پیدا کروں گا، جو سنت ہے اسی کو فالو کروں گا۔ میں کسی حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میرا بوجھ زیادہ ہے۔ جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، احکام الہی کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ جب آپ سلیمان بن عبد الملک کے کفن و دفن سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ بہت ہی غمگین نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی شخص غمگین ہونے کے قابل ہے تو وہ میں ہوں۔ مجھ پر یہ بوجھ کیا کم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا نامہ اعمال لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں حقدار کو اس کا حق پہنچا دوں۔ آپ جب اپنے گھر میں بیت خلافت اور سلیمان کے دفن سے فارغ ہو کر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیوں، خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا، خیریت کہاں ہے؟ میری گردن میں امت محمدی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ننگے، بھوکے، بیمار، غلام، مسافر، قیدی، بچے، بوڑھے، کم حیثیت عیالدار وغیرہ سب کا بوجھ میرے سر پر آن پڑا ہے۔ اسی خوف میں رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرسش ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات بیت المال میں داخل کر دو، ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کر لوں گا، کیونکہ مجھ کو یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ تم اور تمہارے زیورات اور میں ایک گھر میں رہوں۔ ان کی بیوی نے فوراً اپنے تمام زیورات، جن میں سے وہ ایک قیمتی موتی بھی تھا جو عبد الملک نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، سب مسلمانوں کے لیے بیت المال میں بھجوا دیے۔ عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد جب یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو اس نے فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، آپ چاہیں تو اپنے زیورات بیت المال سے واپس لے لیں۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ جس چیز کو میں نے اپنی خوشی سے بیت المال میں داخل کر دیا تھا، اب عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس کو کیسے واپس لے سکتی ہوں؟ تو عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا، تو فاطمہ ان کی بہن تھی۔ یزید اور فاطمہ بھائی تھے۔ عبدالعزیز بن ولید سلیمان کی وفات کے وقت موجود نہ تھا اور نہ اس کو عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم تھا۔ سلیمان کی وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر دمشق کی جانب آیا۔ یہ سلیمان کا دوسرا بھائی ہے۔ یہ سلیمان کا دوسرا بھائی ہے جس کو سلیمان کے بعد خلیفہ بننا تھا لیکن اس کو ہٹا دیا تھا وہ۔ جب دمشق کے قریب پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا حال سنا تو بلا توقف ان کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور کہا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر تم خلافت اور حکومت کے لیے مستعد ہوتے تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹھ جاتا۔ عبدالعزیز بن ولید نے کہا کہ واللہ میں آپ کے سوا کسی کو دوسرے کو مستحق خلافت نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی حکم جاری کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی شخص ناشدنی الفاظ ہرگز استعمال نہ کرے۔ اب تک بنو امیہ میں عام طور پر رواج تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے اور جمعہ کے خطبہ میں بھی ان پر لعن طعن سے دریغ نہ کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی کو آپ ظالم سمجھتے تھے، اس لیے سلیمان کے زمانے میں اس کے عاملوں اور متوسلوں کو حجاج کے نقش قدم پر چلتے تھے آپ نے معزول کرا دیا۔ یزید بن محلب گورنر خراسان کو آپ برا جانتے تھے، مگر یہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید بن محلب نے جرجان کے علاقے کا جزیہ وصول کر کے بیت المال میں نہیں بھجوایا ہے۔ چنانچہ آپ نے یزید بن محلب کو طلب کیا۔ اس نے حاضر دربار ہو کر مذکورہ رقم کے داخل کرنے کا عذر و انکار اور حیلے حوالوں سے کام لیا۔
تو آپ نے کہا یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کو معاف کیسے کر سکتا ہوں؟ چنانچہ یزید بن محلب کو آپ نے معزول کر کے قلعہ حلب میں قید کر دیا اور اس کی جگہ جراح بن عبداللہ حکمی کو خراسان کی کونے پر بھیجا۔ مسلمہ بن عبد الملک اور اس کے لشکریوں کو رومیوں کے مقابلے اور قسطنطنیہ کے محاصرے میں مسلسل مصروف رہنے کے سبب شکستہ حال ہو رہے تھے، آپ نے واپس بلوا لیا۔ چند روز کے بعد آپ کے پاس جراح بن عبداللہ حکمی گورنر خراسان کی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ موالی کو آزاد کردہ غلام کو بلا وظیفہ و رست جہاد پر بھیج دیتا ہے اور ذمیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان سے بھی خراج وصول کرتا ہے۔ آپ نے یہ شکایت سن کر جراح بن عبداللہ کے پاس حکم بھیجا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو جزیہ معاف کر دو، کیونکہ جو جزیہ ہوتا ہے وہ تو نان مسلم سے لیا جاتا ہے نا، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا۔ لوگ سنتے ہی جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جراح بن عبداللہ کو ان نو مسلموں کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ اس فتنہ کے اس نے ختنہ کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جراح کو لکھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر مبعوث کیا تھا، خائن بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جراح بن عبداللہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ جراح اپنی طرف سے عبد الرحمن بن نعیم کو اپنا نائب مقرر کر کے خود بار خلافت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کب خراسان سے روانہ ہوئے؟ اس نے کہا کہ رمضان مبارک میں۔ آپ نے فرمایا جو شخص تجھ کو ظالم بتاتا ہے وہ سچا ہے، تو نے کیوں وہاں نہ قیام کیا اور ماہ سیام کے گزرنے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ آپ نے اس نے اس کے بعد آپ نے عبد الرحمن بن نعیم کو حرب اور نمازوں پر امیر مقرر کر کے عبد الرحمن کو شہری کو خراج کا افسر مقرر کیا۔ آذربائیجان کے علاقے پر دشمنوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو لوٹا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابن حاتم باہلی کو فوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دشمنوں کو قرار واقعی سزا دی اور اسلامی روب اثر نو قائم کیا۔ سندھ کے لوگوں سندھ کے لوگوں اور وہاں کے راجاؤں نے آپ ہی کے عہد میں بطیب خاطر اسلام قبول کیا اور سندھ میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ اندلس کی طرف ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس طرف فوج سار و سامان روانہ کیا۔ اسی طرح رومی کے مقابلے میں بھی فتوحات حاصل ہوئی۔ یعنی سندھ کے اندر جو اسلام آیا ہے وہ سن 90 ہجری کے بعد، تقریباً 90 ہجری کے بعد آیا ہے۔ بنو امیہ کی ناراضی یہ سبب۔ بنو امیہ اپنی خلافت و حکومت کے زمانے میں اچھی جاگیروں پر اپنے استحقاق سے زیادہ قبضہ کر لیا، جس میں دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی، مگر چونکہ بنو امیہ حکمران تھے اس لیے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے زیورات جن میں وہ بلا استحقاق مال کی امیزت سمجھتے تھے اپنے گھر سے نکلوا کر بیت المال میں بھجوائے۔ پھر آپ نے بنو امیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ فدق تھا، جس کی آمدنی سے آپ بنو ہاشم کے بچوں کی خبر گیری کرتے تھے اور ان کی بیواؤں کے نکاح کر دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے اس باغ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، مگر آپ نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے زمانے میں وہ باغ اسی حالت میں رہا، آخر مروان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مروان سے منتقل ہوتے ہوتے وہ مجھے ورثہ میں پہنچا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جس چیز کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے دینے سے انکار کر دیا تھا وہ مجھ پر کس طرح حلال ہوگی۔ لہذا میں تم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں باغ فدق اسی حالت میں چھوڑے دیتا ہوں جیسا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں پھر تمام بنو امیہ سے وہ تمام جائیدادیں اور اموال اور سامان واپس کرائے جو ناجائز طور پر ان کے قبضہ تصرف میں تھے۔ اوزائی کہتے ہیں کہ ایک روز آپ کے مکان میں بنو امیہ کے اکثر اشراف و سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں کسی لشکر کا سردار اور کسی علاقے کا مالک اور حاکم بنا دو؟ یاد رکھو میں اس بات کا بھی روادار نہیں ہوں کہ میرے مکان کا فرش تمہارے پیروں سے ناپاک ہو۔ تمہاری حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں تم کو اپنے دین اور مسلمانوں کے اغراض کا مالک کسی طرح نہیں بن سکتا۔
انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو بوجہ قرابت کا کوئی حق، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں میں تمہارے اور ایک ادنا مسلمان کے درمیان میرے نزدیک ایک رتی برابر فرق نہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ میں شان جمہوریت بالکل جاتی رہی تھی، اور حکومت میں وہی شخصی مطلق العنان حکومت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا جو کیسر و کسریٰ کی حکومتوں میں پایا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی جمہوری شان کو پھر واپس لانے کی کوشش فرمائی، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا زمانہ پھر لوگوں کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ چونکہ بنو امیہ کو آپ کی خلافت میں بہت نقصان پہنچا، وہ جائیدادیں جو غاصبانہ طور پر ان کے قبضہ میں تھیں ان سے چھینی گئیں، اور عزت و عظمت کا بلند مقام جو ان کو دوسرے قبائل کے مقابلے میں اپنی قومی حکومت کے سبب حاصل تھا، مساوات سے تبدیل ہونے لگا۔ لہذا تمام بنو امیہ ان کی خلافت کو اپنے لیے بے حد مضر اور باعث نقصان سمجھنے لگے۔ ان کی نیکی اور پاک باطنی کے بنو امیہ بھی اسی طرح قائل تھے جیسے اور لوگ، مگر بنو امیہ ان کے وجود کو اپنی قوم اور قبیلے کے لیے سم قاتل سمجھنے لگے تھے۔ سم جو ہے وہ زہر کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بنو امیہ اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کے پاس گئے اور سفارش کی درخواست کی۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی پھوپھی کا بہت ہی ادب و لحاظ کرتے تھے، چنانچہ فاطمہ بنت مروان نے آ کر بنو امیہ کی سفارش کی۔ انہوں نے پھوپھی کو اس طرح سمجھایا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ میں تمہارے بھائیوں کے اصرار سے تمہیں سمجھانے آئی تھی، مگر جب تمہارے ایسے پاک اور نیک خیالات ہیں تو میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ کہہ کر واپس آئیں اور بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروقی رنگ اولاد میں موجود ہے۔ یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی فصائل جو ہیں اور خصائل کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم